الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے حاصل ہونے والی اور سیکھنے والی باتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے اور اب تک ہم نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے اور جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، اسی طرح اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ افعال بھی انجام دیتے ہیں، یعنی کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جس طرح کلام ہوتا ہے اس طرح سے افعال ہوتے ہیں، انسان بولتا ہے کام بھی کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جہاں کلام ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت افعال بھی ہے، یعنی کاموں کو انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جب کرتے ہیں، اور جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس وقت کرتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اور کچھ اہل بدعت ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام انجام دیتے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ میں ایک بات یہ ہے کہ افعال جو ہوتے ہیں، جو انسان عمل کرتا ہے نا، یہ عمل حادث کہلاتے ہیں، نئی چیز کہلاتا ہے، اور جو نئی چیز ہوتی ہے وہ نئی چیز سے ہی ہو سکتی ہے۔ جو خود ایک حادثہ ہو اسی سے نئی چیز ہو سکتی ہے، اور جو حوادث ہوتے ہیں اسی سے وہ چیز ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی حادث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ایک نئی چیز نہیں ہے کہ جس سے نئی چیز سرزد ہو۔ اس طرح سے یہ کہہ کر وہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی شان بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے افعال انجام دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ افعال ہی تو ہے۔ ہم اس کا ثبوت قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرتا ہے۔ فرق کیا ہے ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو ثابت کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو افعال انجام دیتا ہے بالکل دیتا ہے، اور وہ افعال جو ہے اللہ اپنی شان کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی نئی چیز سے ہوگی، لہذا نہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ خوش رہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جتنے سارے افعال دیکھ رہے ہیں نا ہم جو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز ہے، اور نئی چیز سے ہی نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ جو خود ایک حادثہ ہو اسی سے حادثہ نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ایک نئی چیز تو ہے نہیں، تو اس سے یہ چیز ہوگی نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ہم انجام دیتے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے اور باطل ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ پہلی بات تو اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم کی واضح دلیل کے بالمقابل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار لامحدود کام قرآن حکیم میں آئے ہوئے ہیں۔ یدبر الامر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے سارے معاملات کو چلاتا ہے، تو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں چلاتا ہوں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چلاتا ہے نا؟ ہم یہ کہیں گے کیسے چلاتا ہے، وہ تیری شان کے مطابق ہے۔ تو پہلی بات تو ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اس وجہ سے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت سارے افعال کو ثابت کیا ہے، یعنی ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ کیا جو نئی چیز ہوتی ہے ایک ایسی نئی چیز بھی تو ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے،
ہے نا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَأَنَا الْأَوَّلُ کہ میں وہ پہلا ہوں جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سب سے پہلا اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو تو اس سے کوئی چیز سرزد نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ حادثہ نہیں جو دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں نئی نئی چیز ہوتی ہے اور اس سے نئی چیز نکلتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم تیسری چیز دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اس کے کمال میں سے یہ وہ مکمل ہے, اس لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کی یہ کامل صفت ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ جانتا نہیں ہے یا پھر وہ ارادہ نہیں کرتا, یا تو وہ جانتا نہیں یا پھر وہ خود یہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور وہ ارادہ بھی کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے چاہت ہونا تبھی انسان کام کرتا ہے, ایک ہوتا ہے علم نہ ہونا اس لیے کوئی انسان کام نہیں کرتا. اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ اس طرح کی بات ہم کہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ علم رکھتا ہے اور نہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں, بولتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں. اب ہم نے بتایا کیسے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس وقت کرتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اور یہ اس کے علم اور ارادے کے تحت ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس علم ہے اور ارادہ ہے اس لیے ایسا وہ کام. اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو افعال انجام دیتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ یہ کام اس طرح نہیں جو آج ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی بڑھانے کے لیے, اس طرح کا کام نہیں ہے بلکہ کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ سارے کام انجام دیتے ہیں. آپ دیکھیے اس عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. اس عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے آج دنیا میں لوگوں نے اپنے حساب سے کروڑوں معبود بنا لیے. یہ کام فلاں معبود کا ہے, یہ کام فلاں معبود کا ہے, یہ کام فلاں معبود کا ہے. پیسہ دینے والا کوئی اور ہے, بارش برسانے والا کوئی اور ہے, ہاں خوشی لانے والا کوئی اور ہے, سکھ لانے والا کوئی اور ہے. اس طرح سے کروڑوں معبود اور بت بنا لی ہے لوگوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانتے ہی نہیں نا کہ ایک آدمی سے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک سے یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ, کتاب و سنت کا عقیدہ ہے یہ سارے افعال ایک ہی ہستی سے انجام پا رہے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اگر ہم اس عقیدے کو نہیں مانیں گے تو آگے چل کر گمراہی کا سبب یہ چیز بن سکتا ہے. لہذا صحیح اور درست بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ افعال انجام دیتے ہیں اور وہ اپنی شان کے مطابق انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تیسری بات ہو گئی جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے. اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھ کر اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما, ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنا عقیدہ, ایمان اور اعمال کو کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین.